جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں، بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آئیے درود پاک کی ایک شاندار فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نیت فرما لے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ان قریب درود پاک کی کثرت کرنے کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان قریب ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ کیا خوب کہا گیا، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ سفر المظفر کا مبارک مہینہ، جسے الحمدللہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت سے نسبت حاصل ہے۔ جی ہاں، سفر المظفر کی 25 تاریخ کو یوم رضا منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے فوراً بعد ماہ میلاد، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک مہینوں کی برکت نصیب فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، نیت کر لے کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، بلکہ اس کی ترغیب دوسروں کو بھی دلائے، اپنے گھر میں اپنی فیملی والوں کو بھی دلائے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دلائے، جہاں درس و بیان ہو رہا ہے وہاں کے نمازیوں کو بھی دلائے۔ ہو سکے تو جتنا اس کو ہم عام کریں گے ہمیں بھی اس کا فیضان ملے گا، دوسروں کو بھی برکتیں حاصل ہوگی۔ کیا عجب، سب مل کر مدینے بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ جی ہاں، بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ فار ایگزامپل نیت کیجئے، علم سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 1300 ہجری کی بات ہے۔ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1448، 1448 ہجری اس وقت جاری ہے، یعنی آج سے کم و بیش 150 سال 148 ایئرز پہلے کی بات ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک اس وقت 27 سال کچھ ماہ تھی، گرمی کا موسم تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی علمی تحقیق کے لیے باریک الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں کنٹینیوسلی مسلسل دیکھنی پڑی۔ اس مسلسل محنت کی وجہ سے آنکھوں پر کچھ اثر ہوا،
ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی کام میں مصروف تھے. دوپہر کے وقت آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو آپ نے غسل فرمایا. جیسے ہی سر پر پانی ڈالا تو یوں لگا جیسے سر سے کوئی چیز اتر کر آنکھوں میں آ گئی ہے. بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کو آنکھ دکھائی گئی, ایک ایکسپرٹ کو آنکھیں دکھائی گئی. ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کر کے کہا کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے خشکی آ گئی ہے, 15 دن تک کتابیں نہ پڑھیے. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہزاروں لاکھوں مسلمان دینی مسائل کا حل پوچھتے ہیں, فتویٰ مانگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 15 دن کتابیں نہ پڑھنے کا کہہ رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو 15 منٹ بھی کتاب نہیں چھوڑ سکتے تھے. اللہ اکبر. خیر, ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا. انہوں نے کہا پانی اترنے کا آثار نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے 20 سال بعد پانی اتر آئے گا, یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی. اللہ اکبر. یعنی آنکھوں کی روشنی دور ہو جائے گی. بظاہر یہ سخت پریشانی کی بات تھی. کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی, تحریری کام کرنے ہی کرنے ہیں, رائٹنگ ورک, کتابیں لکھنے ہی لکھنے ہیں, فتویٰ دینے ہیں, تحریر کرنے ہیں, امت کو فائدہ پہنچانا ہے. ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ بینائی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ بھی سخت تکلیف دہ بات ہے, یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. بظاہر یہ بڑی پریشانی کی بات تھی, مگر مشکل کے وقت ایک سچے عاشق رسول کی توجہ کس طرف ہوتی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں ایک ہی تو دامن رحمت ہے جہاں غلام پناہ لیتے ہیں. عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ لی. ہم نے سنا ہے نا, جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا, نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. کیوں؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. بہرحال ایک حدیث پاک ذہن میں آئی کہ جو بندہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا. اس کی فضیلت میں کیا آتا ہے؟ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا تو اس مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے موتیے کی بیماری والے ایک شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل سے مطمئن ہو گئے. اس واقعے کو 16 سال گزر گئے, 16 ایئرز ہو گئے. 16 سال بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا. اس نے بھی آنکھوں کی چیک اپ کی, معائنہ کیا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا 4 سال بعد واقعی آنکھ میں پانی اتر آئے گا. مگر قربان جائیے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ طبیبوں کے کہنے سے, ڈاکٹرز کے کہنے سے معاذ اللہ میرا یقین ڈگمگا جائے. الحمدللہ 20 سال تو کیا, اب 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا, more than 30 years گزر چکے, نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کبھی کمی کی, نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے, اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان مصطفیٰ پر ایمان کیسا پختہ تھا، کتنا مضبوط آپ کا یقین تھا. ایک طرف حدیث پاک ہے، دوسری طرف ڈاکٹر کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کچا ایمان نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈگمگا جائے. یہ سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک شاندار پہلو ہے. ویسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ بے مثال عالم ہے، بے مثال محقق بھی ہے، جی ہاں بے مثال ریسرچر ہے، بے مثال محدث بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، وقت کے مجدد بھی ہے. غرض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس پہلو سے دیکھیے یہاں کمال ہی کمال نظر آتا ہے. البتہ اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریباً 68 ایئرز کی عمر میں 68 سالہ زندگی مبارک کو چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا جواب قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں ہے. ترجمہ کنز العرفان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنا سینہ تاریخ اس آیت سے نکالا ہے. علم العادات کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے اعداد بھی 1272 بنتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سال ولادت ہجری اعتبار سے 1272 ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ دو بات ہے. نمبر 1، ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا، اور نمبر 2، ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک اور شاندار واقعہ سنیے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نجومی حاضر تھا. نجومی مینس ایسٹرولوجر، جو ستاروں کی چال دیکھ کر یا جو ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرونومی سے کنیکٹڈ ہوتے انہیں نجومی کہتے ہیں. وہ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، کہیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اب نجومی نے حساب لگانا شروع کیا، لکیریں کھینچی، کچھ اور اس نے جو ہے وہ ریسرچ کی، ستاروں کی چال وغیرہ دیکھ کر بولا اس مہینے میں پانی نہیں ہے، بارش نیکسٹ منتھ ہوگی، آئندہ مہینے ہوگی. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کامل ایمان صد مرحبا. آپ نے فرمایا اللہ پاک ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش برسا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نجومی کو اپنی یہ بات عملی طور پر سمجھائی. دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بتائیے کتنے بجے ہے؟ نجومی نے گھڑی دیکھ کر کہا 11:15 یعنی 11:15 ہوئے ہیں. فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ نجومی بولا 45 منٹ ہے، 45 منٹس باقی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پونے گھنٹے یعنی 45 منٹ سے پہلے 12 بج سکتے ہیں یا نہیں؟ نجومی بولا نہیں بج سکتے، پونا گھنٹہ گزرے گا تو ہی 12 بجیں گے. یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھے اور گھڑی کی سوئی گھما دی، فوراً ہی 12 بجنے لگے. آپ نے نجومی کو مخاطب کر کے فرمایا آپ تو کہتے تھے کہ پونے گھنٹے سے پہلے 12 بج ہی نہیں سکتے، یہ کیسے بج گئے؟ نجومی بولا آپ نے سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار پہ تو پونے گھنٹے کے بعد ہی 45 منٹ کے بعد ہی 12 بجنے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک
قادر ہے، وہ جس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ بارش اگلے مہینے ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہونے لگے۔ بس اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے گھنگور گھٹا چھا گئی اور خوب جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی۔ کسی نے کیا خوب کہا، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رضا، دیکھیے یہاں بھی انہی دو باتوں کا ظہور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے رب کریم کی قدرت پر یقین کتنا پختہ ہے۔ نجومی اپنے طور پر دکھا رہا ہے، اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ پھر غیب سے تائید بھی دیکھیے، جیسے ہی آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ گرس اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو یہ دونوں باتیں ملیں گی۔ نمبر ایک، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پختہ ایمان، اور نمبر دو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی غیب سے تائید۔ کاش اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی پختہ یقین کرنا نصیب ہو جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت ہے اللہ و رسول پر اعتماد ہونا۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو، اپنی عقل سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ ہماری آنکھ ہزار دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی شہرت کی کئی وجوہات ہے، کئی ریزنز ہے۔ مثلا آپ کی ولایت آپ کی وجہ شہرت ہے، آپ کی کرامت بھی آپ کی وجہ شہرت ہے، آپ کا عشق رسول، آپ کی نیکی کی دعوت وغیرہ بہت ساری ریزنز ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ شہرت علم دین ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاندار علم جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا، اور آپ کی علم دین سیکھنے سے محبت، علم دین پہنچانے کی محبت، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ شہرت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس عظیم خاندان میں آنکھ کھولی وہ پورا خاندان ہی اہل علم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے، آپ کی علمی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کو رئیس المتکلمین یعنی علم عقائد کے ماہر علماء کے سردار کہا جاتا ہے۔ اسی اہل علم خاندان کے چشم و چراغ بن کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، اور آپ نے دنیا بھر میں علم کے ایسے ڈنکے بجائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فرماتی ہے، یعنی آپ کی بہن فرماتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود ہی برابر پڑھنے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائے، مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے۔
قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ کے وقت کی ایک بڑی حسین یاد ہے. توجہ سے سنیے گا. عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوگا اور عشق اعلیٰ حضرت میں بھی اضافہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو کتنی طاقتیں دی، کیسی شان عطا کی، اور جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس پر کیسے کرم فرماتا ہے، کیسے اس کی مدد فرماتا ہے، کیسے اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے، کیسے اس کی شان بلند ہوتی ہے. توجہ سے سنیے گا، بڑا مزہ آئے گا. قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے آج کل بچوں کو مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس کے پہلے سبق میں بچوں کو عربی کے مفرد حروف یعنی عربی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرے سبق میں مرکبات یعنی دو حرف کی آپس میں ملی ہوئی شکلوں کی پہچان کرائی جاتی ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ کا موقع تھا. آپ کے والد صاحب، دادا جان اور خاندان کے دیگر لوگ موجود تھے. استاد صاحب نے حسب دستور بسم اللہ شریف پڑھائی، پھر قاعدے کی پہلی تختی سے الف، با، تا وغیرہ حروف تہجی پڑھانا شروع کیے. استاد صاحب جیسے پڑھاتے گئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھتے گئے. جب دوسری تختی پر پہنچے تو استاد صاحب نے مرکب حروف پڑھاتے ہوئے فرمایا، کہو لام الف. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے. استاد صاحب نے دوبارہ کہا، میاں صاحب زادے کہو لام الف. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، اب یہ دوبارہ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ اس پر آپ کے دادا جان نے فرمایا، بیٹا استاد کا کہنا مانو. دادا جان کی بات سن کر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ لیا، لیکن ساتھ ہی دادا جان کے چہرے پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی. آپ کے دادا جان سمجھ گئے تھے کہ ننھے شہزادے نے بات تو مان لی مگر دل مطمئن نہیں ہوا. اگرچہ اس گہرے سوال کا جواب ننھے بچے کو سمجھانا مشکل تھا، مگر آپ ایمانی فراست سے سمجھ چکے تھے کہ شہزادے کی عمر اگرچہ ننھی سی ہے مگر عقل و شعور ننھا نہیں ہے. آج کا یہ ننھا بچہ کل کو علم و فن کا تاجدار ہوگا. چنانچہ آپ نے ننھے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا الف ہمیشہ ساکن یعنی سائلنٹ ہوتا ہے، اسے اکیلے پڑھنا ممکن نہیں. پہلے آپ نے جو پڑھا وہ الف نہیں بلکہ حمزہ تھا، اب لام کے ساتھ ملا کر الف پڑھایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ سوال کیا، اگر یہی بات تھی تو با الف یا جیم الف پڑھا دیا جاتا، الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا ہے؟ ننھی سی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ سوال سن کر آپ کے دادا جان نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دعائیں دے کر فرمایا، بیٹا لام اور الف ہی آپس میں گہری مناسبت ہے، لام اور الف کی آپس میں گہری مناسبت ہے. ہم جب لام لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف الف ہوتا ہے، اسی طرح جب الف لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف لام ہوتا ہے. گویا الف لام کا دل ہے اور لام الف کا دل ہے. یوں الف اور لام گویا دو جسم ایک جان ہے، اس لیے الف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، 4 سال کا بچہ، ذہن کتنا ہوتا ہے 4 سال کے بچے کا، باتیں کتنی سمجھ میں آتی ہے اس کو. ہمارے یہاں تو 4 سال کے بچوں کو حروف تہجی بھی درست پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ آج کل کے 4 سال کے بچے فیڈر پی رہے ہوتے. مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہر جہت سے با کمال ہے، ہر جگہ آپ کی شخصیت بڑی ہے. صرف 4 سال کی عمر میں علم کے وہ بند دروازے کھول رہے ہیں جن تک آج بڑے بڑوں کی رسائی نہیں ہوتی. اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہو کر جو علم کا دریا بہائے وہ تو بہائے ہی ہے.
آپ کے مبارک بچپن کو بھی دیکھا جائے تو عالمانہ کمال نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا. آپ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا کرتے, ان سے جو بھی دینی مسائل سنتے انہیں اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے تھے. پھر جب کسی کو اس کے خلاف کرتا دیکھتے تو فوراً بڑی جرأت سے فرما دیتے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں, میرے استاد محترم جن سے میں شروعاتی کتابیں پڑھتا تھا, جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو میں ایک دو مرتبہ کتاب دیکھ کر بند کر دیتا. جب استاد صاحب سبق سنتے تو حرف بہ حرف ورڈ بائی ورڈ سنا دیتا تھا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر آپ کے ٹیچر کو, آپ کے استاد صاحب کو تعجب ہوا. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, احمد میاں یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن؟ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے, تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, اللہ پاک کا فضل و کرم شامل ہے. آپ نے کیا کہا؟ خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, ہاں خدا پاک کا, اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 3.5 سال کی عمر مبارک میں ایک عربی شخص سے عربی زبان میں گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ اکبر, ذرا غور کرے, 3.5 سال کی عمر ہے. عربک ون آف دی ڈیفیکلٹ لینگویجز ہے, اور ہم انڈیا میں رہتے, ہماری تو فرسٹ لینگویج اردو ہوتی ہے, ہندی ہوتی ہے, مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 3.5 سال کی عمر میں عربی میں کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا فضل نہیں تو کیا ہے, یہ اللہ پاک کی کرم نوازی نہیں تو کیا ہے. اللہ اکبر. 4.5 سال کی عمر میں, آگے سنتے جائیے, 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کریم ختم فرمایا. 6 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول کے مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا, جسے دیکھ کر آپ کے والد صاحب نے فرمایا اس جیسا فتویٰ کوئی بڑا آدمی لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں. درس نظامی یعنی عالم کورس کے 2 یا 3 درجے میں آپ نے ہدایت النحو نامی عربی کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر مبارک میں اس کتاب کی عربی میں شرح لکھی. اللہ اکبر. 10 سال کی عمر مبارک میں آپ اصول فقہ کی بہت مشکل کتاب ہے ایک پڑھائی جاتی ہے, اور اس کی تحقیقی شرح آپ نے لکھنے کی سعادت پائی. اس کے علاوہ تخصص فی الفقہ میں یعنی 8 سالہ درس نظامی کے بعد مفتی کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, اور آج کل اسے پڑھنا تو دور کی بات, پڑھانے والے بھی بہت کم ملتے ہیں اس کتاب کے. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی. اسی عمر شریف میں پہلا باقاعدہ فتویٰ لکھا اور مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. اللہ, ذرا غور کریں, 13 سال کی چھوٹی سی عمر ہے اور اس میں آپ نے فتویٰ بھی لکھا. اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو علم دین کا ایسا شوق تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی کتابوں سے دور رہنا گوارا نہیں فرماتے تھے. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اکثر بخار, درد سر اور درد کمر رہا کرتا تھا. اس کے باوجود آپ کی علمی مصروفیات میں کبھی کمی نہیں آئی. آپ تقریباً 68 سال دنیا میں رہے, 68 ایئرز آپ دنیا میں رہے. ان میں سے آخری سالوں میں مختلف جسمانی امراض کا سامنا رہا. آپ کی ان آخری سالوں کی بھی علمی خدمات پر نظر دوڑائیے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین پڑھنے پڑھانے, علم دین کے ڈنکے بجانے کا کیسا شوق تھا جو کسی حالت میں کم ہوتا ہی نہیں تھا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری 10 سال
جن میں عموماً جسمانی امراض کا سامنا رہا، ان سالوں میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی. مثلا انہی سالوں میں قرآن کریم کا اردو ترجمہ کنز الایمان تحریر فرمایا. سورہ ممتحنہ کی چند آیات کی تفسیر و وضاحت پر مشتمل 126 پیجز کا نہایت علمی و تحقیقی رسالہ انہی سالوں کی تحریر ہے. 140 پیجز کا خالص سائنسی رسالہ فیض مبین، سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق 113 پیجز کا رسالہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے رسائل و فتاوی جات انہی آخری سالوں کی تحریرات ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرے کہ 68 ایئرز کی عمر تھی اور آخری 10 سال یعنی 58 ایئرز کے بعد عموماً اس عمر میں انسان کو کتنی پرابلمز ہوتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، جو آپ کے شاگرد بھی ہے، جو آپ کے بہت قرب رکھنے والی آپ کی شخصیت ہے، یعنی انہیں بہت قرب نصیب ہوا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، جب آپ نے کنز الایمان شریف کے تعلق سے عرض کیا کہ سنیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک پراپر اوتھینٹک ترجمہ کنز الایمان مل جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب کیا تھا کہ یہ فقیر صرف 3 گھنٹے سوتا ہے. علماء نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کا کیا جواب تھا؟ یہ فقیر صرف 3 گھنٹے سوتا ہے. اس کے باوجود آپ نے وقت عطا کیا کہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مفتی صاحب قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اس کا ترجمہ کرتے جاتے، ٹرانسلیشن کرتے جاتے اور اسے نوٹ کیا جاتا. آپ غور کریں کتنی بڑی شخصیت ہے. ہم ان سے کیوں محبت نہ کریں؟ ہم ان کے ڈنکے کیوں نہ بجائے؟ ہم ان کے بارے میں امت کو کیوں نہ بتائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ اور ہم کیوں نہ کہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے مسلمان کیوں تو پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے. چشمہ دین و ملت سلامت رہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت 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 سلامت رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے کی کیسی عظیم برکات ہے کہ طالب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات اور احادیث یاد کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے. یہ کیسی خوش بختی ہے. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی،
اس میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث پاک میں کون سا علم مراد ہے, کون سا علم یہاں پر فرمایا گیا, اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے. لہٰذا سب سے پہلے اسلامی عقائد سیکھنا فرض ہے. جی ہاں, عقیدے کا علم سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات, یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے, اس کا سیکھنا. پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہو اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل, جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل. اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے, نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے, تاجر کو تجارت کے, خریدار کو خریدنے کے, نوکری کرنے والے اور نوکری رکھنے والے کو اجارے کے. غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالات کے مطابق, موجودہ کنڈیشن کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے. مسائل قلب یعنی باطنی مسائل, یعنی باطنی فرائض, مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ, اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. اسی طرح باطنی گناہ مثلا تکبر, ریاکاری, حسد, بدگمانی, بغض و کینہ وغیرہ, اور ان کا علاج سیکھنا بھی مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جیسے کہ وعدہ خلافی, جھوٹ, غیبت, چگلی, بہتان, بد نگاہی, دھوکہ دہی, اور اس کے علاوہ ایذائے مسلم وغیرہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. اللہ اکبر, کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جس کی لائف میں یہ چیزیں آ چکی ہے. نمازیں ہم پر فرض ہوئے کتنے سال ہوئے, روزے ہم پر فرض ہوئے کتنے سال ہوئے, کیا ہمیں اس کا پراپر علم ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, اوبلیگیٹری تھنگز جسے کہا گیا نا وہ کتنے, کیا ہمیں پتا ہے؟ اگر سرسری طور پہ پتا ہے تو کیا اس کی ڈیپتھ ہمیں پتا ہے, اس کی گہرائی ہمیں پتا ہے؟ کیونکہ ہر فرض کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن ہے, اس کے ساتھ کنڈیشنز ہے. ہر ایک کی کنڈیشن الگ الگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیمار پڑ گیا, اب وہ وضو کیسے کرے گا؟ اچھا, بیماری کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرابلم ہو گئی, کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ پا رہا, تو اب کیا پراپر کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لیا کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کا علم کتنا پتا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ پتا کرنا پڑے گا. حج کرنا جا رہا ہے بندہ, علماء فرماتے ہیں نا کہ جو نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر دن میں 5 وقت فرض ہے, اس کے تعلق سے علم نہیں ہوتا. جو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اگر کسی پر, تو اس کے بارے میں کتنا علم ہے. نکاح کرنا ہے, نکاح کے مسائل کیا پتا ہے؟ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل بھی کنیکٹڈ ہے. اب آپ کہو گے بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی تمیز رکھنا, جی ہاں, اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا کہ کون سی چیزیں میرے لیے حلال ہے, کون سی چیزیں مجھ پر حرام ہے. بظاہر بندے کو لگتا ہے میری کمائی میں بالکل بھی حرام نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, مفتی صاحبان فرماتے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اب چیک کر لو, ایک پیسہ میرا حرام کا نہیں ہے. اور جب سکروٹنی کی جاتی ہے, ڈیپ ڈائیو سٹڈی کی جاتی ہے, اس سے کویشچنز ہوتے ہیں, جب وہ آنسر کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پورا کاروبار ہی حرام کے بیس پر کھڑا ہوا ہے. پورے کاروبار میں نہ جانے کتنی ساری حرام کی آموزش ہے, کتنی ساری حرام کی انوالومنٹ ہے. یہ سب پراپرلی سیکھنا ہوگا. جب بندہ بزنس کرتا ہے, بزنس سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کے بارے میں پوری ریسرچ کرتا ہے نا,
پوری R&D کرتا ہے, پورے اس کے تعلق سے پتہ کرتا ہے یہ مال کہاں بنتا ہے, مینوفیکچر کہاں ہوتا ہے, اس کے خریدنے والے کہاں ہیں, اس کے ڈسٹریبیوٹر کیسے ہے, کون سی کنٹری میں, کون سی سٹی میں اس کے تعلق سے جو ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کرنے والا کون کون ہے, اس کے تعلق سے مزید جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے بارے میں پتہ کرتا ہے, سب کچھ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر کیا کسی مفتی صاحب سے بھی پہلے جو اوتھینٹک مفتیان اسلام ہے ان سے بھی کانٹیکٹ کرتا ہے پہلے کہ مفتی صاحب ایسا ایسا کرنے کا ارادہ ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں, میری رہنمائی فرمائیے. یہ ذہن کتنوں کا ہے, یہ ذہن کتنوں کا ہے؟ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے پیارے دینی ماحول سے کنیکٹ رہیں گے تو یہ ذہن بھی بنے گا کہ مجھے ہر کام سے پہلے شرعی رہنمائی لینی ہے. جی ہاں, میری شریعت کیا اس میں رہنمائی کرتی ہے, شرعی اوبلیگیشنز میرے لیے کیا ہے, یہ ساری باتیں بندے کے لیے سیکھنا ضروری. اب یہ باتیں سیکھیں گے کیسے؟ بہت سارے ذریعے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات میں آپ آتے رہے, بہت ساری باتیں پتہ چلے گی. دعوت اسلامی کے قافلوں میں آپ ٹریول کرے, 3 دن 6 دن 12 دن ایک ماہ کے قافلے ہوتے, آپ 3 دن تو نکالیے نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ قافلوں میں کتنا شاندار علم دین حاصل ہوتا ہے. کورسز آپ کرے الگ الگ, جیسے الحمدللہ فیضان نماز کورس ہمارا ہوتا ہے پورے 7 ڈیز کا, فل ٹائم کورس ہوتا ہے یہ مسجد کے اندر. آپ یہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کرے. آپ کہے جناب میں بڑا بیزی ہوتا ہوں, بزنس مین ہوں, جاب سے فرصت نہیں ملتی, ٹھیک ہے آن لائن آپ کے لیے کورسز اویلیبل ہے. غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے تھرو آپ آن لائن یہ کورسز کر لیں. آپ حج پر جا رہے, عمرہ کے لیے جا رہے, آپ دعوت اسلامی کے ہونے والے حج تربیتی اجتماعات آپ اٹینڈ کریں. اس کے جو حج کورس ہو رہے ہیں, فیضان حج کورس, فیضان عمرہ کورس, آپ اس کو کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ دینی لٹریچر کو پڑھنے والے بنے کہ دینی لٹریچر الحمدللہ بندہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہے. ریڈنگ کرے نا, آج سرف کرنے میں یعنی جو بندہ سکرول کر رہا ہے اپنے موبائل پہ, کتنا وقت اس کا جا رہا ہے. یہ اگر چیک کرنا ہو نا تو اپنے موبائل میں اپنا سکرین ٹائم آپ چیک کر لیں کہ میرا سکرین ٹائم کتنا ہے, اور اگر آپ اس کو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کتنا آپ کو وقت ملے گا, آپ کتنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے. اچھا, مطالعہ کرنے کے مدنی پھول کیا ہے یہ بھی سنتے. بیان کو ہم اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے مطالعہ کرنے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے. پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے. فرمایا بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے. نمبر 2 فرمایا دنیا ملعون ہے اور اللہ پاک کے ذکر, اس کے ولی یعنی دوست اور دینی علم پڑھنے اور پڑھانے والے کے سوا اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے. مطالعہ ایمان کی مضبوطی و پختگی کا باعث ہے. مطالعہ سے علم بڑھتا ہے, مطالعہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے. مطالعہ کرنے سے یعنی ریڈنگ کرنے سے کائنات میں غور و فکر کرنے کا ذہن بنتا ہے. مطالعے سے عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے. مطالعہ انسان کی دینی و دنیاوی دونوں ترقیوں کا سبب بنتا ہے. ریڈنگ کرنے سے طبیعت میں نشاط, نگاہوں میں تیزی اور ذہن و دماغ کو تازگی عطا ہوتی ہے. ایسی بکس, ایسی کتب, رسائل اور اخبارات سے ہمیشہ دور رہے جو ایمان کے لیے زہر قاتل, حیا سوز اور اخلاق باختہ ہو, یعنی اس کے اپوزٹ ہو. اپنے اکابر کے حالات جاننے اور ان کے افعال و حسنہ کو اپنانے کے لیے ان کے احوال اور ان کے کوائف پر مشتمل کتب کا مطالعہ بھی ضروری ہے. جیسے الحمدللہ آج ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے تعلق سے سنا, اسی طریقے سے جب اپنے بڑوں کی ہم باتیں دیکھتے ہیں, ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں, ان کے حالات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ جذبہ ملتا ہے کہ مجھے بھی اچھا بننا ہے, مجھے بھی کتابیں پڑھنی ہے, مجھے بھی علم دین حاصل کرنا ہے. اور میں ایک بڑی شاندار بک آپ کو ریکمینڈ کروں گا, پلیز اس بک کو ہو سکے تو اول تا آخر ضرور پڑھے. وہ ہے سیرت مصطفیٰ, جو بیسٹ آف دی کریشن ہے, جو ہمارے آقا ہے, اللہ کے حبیب ہے, رحمت للعالمین ہے. کیا ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے
کہ ان کی سیرت مبارکہ کیسی ہے، آپ کے سامنے کنڈیشنز کیسے آئی، آپ کا بچپنا کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کی لائف میں کیسی کیسی پرابلمز آئی، کیسے کیسے چیلنجز آئے، اور ان تکلیفوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فیس کیا، کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارے، کس طرح آپ نے امت کی تربیت کی، تعلیمات کی، آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کیسی تربیت کی، کتنی شاندار انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں طریقے بتائے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں سیرت مصطفیٰ کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی. تو پلیز سیرت مصطفیٰ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. ساتھ ہی ساتھ بہت شاندار کتاب ہے، جیسے تذکرہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو امیر علیہ سنت نے لکھے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری پیاری کتاب جیسے مکاشفت القلوب ہے، یہ آپ پڑھیں. نیکی کی دعوت آپ کتاب پڑھیں. آپ بڑی بکس نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے چھوٹے رسالے آپ ریڈ کرنے والے بنے. مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی انڈیا کا جو لٹریچر عام کرتا ہے، وہاں آپ جائیں، وہاں سے آپ بکس پرووائڈ ہوتی ہے، وہاں سے آپ لے. الحمدللہ ویکلی رسالے ہر ہفتے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ایک رسالہ عطا فرماتے. بڑے شارٹ رسالے ہوتے ہیں، کچھ منٹس میں ختم ہو جاتے. اسے آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، شاندار علم دین انشاءاللہ الکریم حاصل ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم سب بھی دینی لٹریچر کو پڑھیں گے. اس کے تعلق سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کوئی علم حاصل کرنے لگو یا مطالعہ کرنا چاہو تو بہتر یہ ہے کہ تمہارا علم مطالعہ تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح کا باعث ہو. جیسے آپ کی کتاب امام غزالی کی منہاج العابدین، اسے ہو سکے تو پڑھے. احیاء العلوم، اسے ہو سکے تو پڑھے. قوت حافظہ کے لیے جہاں اور دوائیں استعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، وہی ایک دوا مطالعہ بھی ہے. تو یہ چیزوں سے کنیکٹ رہے، اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں ہمیں حاصل ہوگی. آئیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. مزید جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو. تو ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لے. فجر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے. کاش اللہ کرے کہ ہم سب تہجد گزار ہو جائے. اللہ کرے ہفتے میں ایک دن ایٹ لیسٹ جمعہ کا دن بندہ تہجد کی نماز بھی ادا کرے. زہ نصیب سارے گھر والے جو ہے پڑھے، دعا کرے، اور اس میں دعائے مدینہ بھی ہو رہی ہو، حج کے لیے بھی دعا ہو رہی ہو، کہیں عرض کیا جا رہا ہو یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آنکھیں میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. تو کہیں کوئی اور دعائیں مانگی جا رہی ہو، ایمان پر خاتمے کی دعائیں مانگی جا رہی ہو، دین و دنیا کی بہتری کی دعائیں مانگی جا رہی ہو، امت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہو، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی فیملی والوں کے لیے بندہ دعا کر رہا ہو، اپنے دوست احباب کے لیے بندہ دعا کر رہا ہو، کتنی برکت ہے اس کو حاصل ہوگی. نیت فرما لے. اگر نیت بنتی ہو تو اظہار بھی کرے کہ کم از کم جمعہ کے دن انشاءاللہ الکریم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے جو الحمدللہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی ہمیں راغب کر رہی ہے، نفلی روزوں کی طرف، نفلی نمازوں کی طرف. جیسے تہجد ہے، اشراق و چاشت ہے، اوابین کی نماز ہے، توبہ والی نماز ہے، صلاۃ الحاجات ہے، اور بھی کتنا کچھ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو دے رہی. اچھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا شاندار ذریعہ بتاؤں میں کیا ہے؟ 2 طریقے. ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہر جمعرات آپ اعتکاف کر لیں، رات میں رکیں گے، صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے. گھر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو جائے، تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے، اور خدا نہ خواستہ اگر تہجد نہ بھی ملی تو با جماعت فجر کی نماز تو پڑھنے کا موقع ملے گا ہی نا. تو کوشش کرے کہ اعتکاف کر لیا کرے. دوسرا ایک بڑا ہی پیارا طریقہ میں آپ کو عرض کروں، اور وہ ہے قافلوں میں سفر کرنا. یقین کرے یہ جو طریقہ ہمیں دیا گیا نا، ہر مہینے 3 دن کے قافلے، اتنی اس کی برکتیں ہیں کہ 27 دن دنیا کے لیے اور 3 دن اللہ کی راہ میں سفر. اچھا، ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا نا. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟
اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ ساتھ کیا، تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا. یہ ہمیں فرمایا گیا نا. مگر پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ میں حلال کمانے سے نہیں روکا جاتا. اللہ پاک ہمیں اچھا پہننے کے لیے دیتا ہے، اچھا کھانے کے لیے دیتا ہے، اچھی لائف سٹائل مولا نے ہمیں عطا کی. کتنا کچھ میرے مولا نے دیا. بہرحال مگر 3 دن کا قافلہ بندہ سفر کرے نا تو 3 دن میں جو ہیبٹس اسے ملتی ہے یہ 27 دن اسے گھر آنے کے بعد بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے. غور کرے، ہر مہینے 3 دن کا قافلہ اور ہر ہفتے رات کا اعتکاف. آپ غور کرو کتنی برکتیں ملے گی یار. گھر پہ بھی جا کے سونا ہی ہے، مسجد میں سو جائے اعتکاف کی نیت سے، یار کتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. تو کوشش کرے، نیت بھی کرے کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے انشاءاللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہمارے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے یہ جو اتنی اچھی زندگی میں اور آپ گزار رہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کتنی سادہ رہی. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا. مدنی مدینے والے تیرے غم میں تیرا عطار، کاش تیرے غم میں سگے عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. ہم دنیا میں صرف مال کمانے نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے. اور دنیا بڑی مختصر ہے. میں آپ کو سچی بات عرض کروں، ہر گزرتا دن زندگی کم ہو رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم. کتنے واقعات، کتنی ہم باتیں پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار ہر ہفتے کسی نہ کسی دعوت اسلامی کے یا تو مبلغ کا یا ان کی فیملی میں سے کسی کا انتقال ہو رہا ہے. چند ہفتوں پہلے ہمارے جوان مبلغ گونڈی کے نسیم اتاری 38-39 ایئرز کی ایج تھی، انتقال ہو گیا ان کا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. کچھ ہی دن، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، ہمارے حاجی ضیاء الدین بھائی کے چھوٹے بھائی امیر الدین بھائی 43 ایئرز کی ایج تھی، صرف 43 سال کی ایج، 2 سال کا بچہ تھا ان کا، انتقال ہو گیا اچانک. سبب کیا بنا؟ لوز موشنز. ہاسپٹل لے کر گئے، کمزوری زیادہ ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا ہاسپٹل میں. بعد میں جب میں نے حاجی صاحب کو کال کیا، بولا حاجی صاحب کاز آف ڈیتھ کیا دیا ہے ڈاکٹر نے، یعنی انتقال کا سبب کیا دیا ہے؟ زیادہ تر کئی بار وہ لوگ ہارٹ اٹیک دیکھتے یا سٹروک کا ریزن دے دیتے یا کوئی اور ریزن دیتے کہ بلاک ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی ریزن دیتے. بولے بھائی کچھ نہیں، ریزن لوز موشن دیا ہے انہوں نے. حیرت ہوئی مجھے، لوز موشن ریزن آف ڈیتھ. مگر پتہ ہے جب وقت پورا ہوتا ہے نا تو ایک معمولی سا بخار بھی، جس کے لیے میں اور آپ 2-3 روپے کی ٹیبلٹ خریدتے نا دکان سے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے، معمولی سا بخار بھی، ایک نارمل سا بخار بھی انتقال کا سبب بن جاتا ہے. تو میرے پیارے سے زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، زندگی کم ہو رہی. پتہ نہیں کب میرے اور آپ کا بھی بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب ہمارا وقت ہی پورا ہو جائے، پتہ نہیں کب کون سی رات زندگی کی آخری رات، کب کون سا مہینہ زندگی کا آخری مہینہ. اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو یہ زندگی ملی. ہمیں اور آپ اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ پاک یہ محبتیں برقرار رکھے. اگر ایسی محبت کرے نا کہ جنت میں بھی ساتھ رہے، جنت میں بھی خوب مزے ملے، جنت کی بھی نعمتیں ہمیں ملے. ارے دنیا کی نعمتیں کیا، جنت کی نعمتیں وہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے اسے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خدشہ گزرا. آج کوئی بھی چیز دیکھنی ہے، فار ایگزامپل موسٹ ایکسپینسو موبائل فون آف دی ورلڈ، ٹائپ کرو آنسر مل جائے گا. موسٹ ایکسپینسو کار آف دی ورلڈ، آنسر مل جائے گا. مگر جنت کی نعمت، دنیاوی نعمتوں کی جہاں اینڈ ہے وہاں جنت کی نعمت کی سٹارٹنگ ہے. وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنت کی نعمت کروڑ گنا زیادہ بیٹر ہے دنیاوی نعمتوں سے. دنیاوی نعمتوں کو زوال ہے، جنت میں زوال نہیں ہے. جنت میں برکتیں ہی برکتیں، کسی قسم کا افسوس نہیں ہے جنت میں. مگر دنیا میں اتنا مال کمانے کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے آج انسان کو. ارے یار صرف 3 BHK کا گھر ہے یار میرا، کاش بڑا بنگلو ہوتا، کاش بڑا رو ہاؤس ہوتا. میرے بھائی کئی لوگ
वन आरके के लिए तरस रहे, छोटे से घर के लिए तरस रहे। कई लोग खुद का घर है, अरे यार छोटा सा ही घर है यार। भाई कई लोग भाड़े पे, फिक्र सताती है उनको, महीना पूरा होगा क्या जवाब दूंगा, ये महीने तो सैलरी भी नहीं आ रही, ये महीने तो कारोबार भी नहीं चला, क्या मुंह दिखाऊंगा, जिल्लत जलील करेगा मेरे बच्चों के सामने मुझे वो। इसके अलावा जो भाड़े के घर है उनको भी अफसोस है, अरे यार कैसे मैं जिंदगी गुजार। भाई कई लोग झोपड़े में रह रहे, कई लोग रस्ते पे रह रहे, छोटे छोटे बच्चे। मैं और आप नहीं देखते गाड़ी से जाते वक्त, जब हम ट्रैवल करते तो क्या नहीं देखते, छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे, बदन पे कपड़ा नहीं है सही से, उनके खाने को खाना नहीं है सही से। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको कितनी अच्छी जिंदगी दी है, जरा गौर करे। आज जो जिंदगी को लेकर मैं और आप कई सारे अफसोस गिनाते हैं ना, कि ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, ये नेमत नहीं मिली, मेरे मौला ने मुझे ये नहीं दिया, अफसोस करते हैं, कई बार शिकायतें करते हैं। गौर करें, सब कुछ मिल जाता, ईमान नहीं मिलता तो मैं क्या करता। ईमान की दौलत से अगर महरूम हो जाता तो क्या करता मैं। बहरहाल इसके अलावा जो मैं और आप जिंदगी गुजार रहे, लाखों करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए तरस रहे। आज ही मैं कह रहा हूं कितनी हम बातें हो रही। हमारा एक इस्लामी भाई, औलाद है ना हमारे पास, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा एहसान है। उनकी बहन हमशीरा, अभी कुछ ही वक्त पहले उनकी शादी हुई, 9 मंथ कंप्लीट हुए, बस यूं समझ लीजिए कि अभी वक्त ही करीब था विलादत का, कि बच्चे का पेट में ही इंतकाल हो गया, पहले बच्चे का, पहले चाइल्ड का। हम गए थे उसकी तदफीन में लास्ट ईयर, और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बेबी था वो, मतलब इतना, मतलब यूं समझ लीजिए कि कलेजा ये कि यार 9 महीने का बच्चा दुनिया में आने से पहले चला गया। ये तो हुआ उनके साथ हादसा लास्ट ईयर, इस साल फिर 2-3 दिन पहले ये हादसा हो गया कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कुछ ही दिन बाकी थे और इंतकाल हो गया। और इस बार तो ऐसा है कि उनकी बहन सीरियस कंडीशन में इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट कर दिया डॉक्टर ने उनको। अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। ये जिंदगी है। कभी डायलिसिस के पेशेंट से मुलाकात हुई है किसी जिसका किडनी फिल्टर होता रहता है? एक डायलिसिस का पेशेंट था, वो मुबल्लिग दावत इस्लामी से कहने लगा, ये जो आप पानी पीते हो ना, आपको देखकर मुझे हसरत होती है, मुझे पूरे दिन में सिर्फ 300 ml पानी पीने की इजाजत है। डॉक्टर ने मुझे कहा इससे ज्यादा मत पीना, वो भी 300 ml छोटे छोटे घूंट लेकर मैं पीता हूं। अल्लाह का करम है, हमारी किडनियां अच्छी है। एक नौजवान का बताया जाता है कि उसका लिवर फेल हो गया, और जिस कंट्री में वो है 85 लाख उसका लिवर ट्रांसप्लांट करने का कॉस्ट है, फिर भी गारंटी नहीं होती। एक हमारे इस्लामी भाई, उनके वालिद साहब का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अचानक इंतकाल हो गया 1-2 हफ्ते पहले। कितनी हम बातें हो रही, क्या ये भी काफी नहीं है? तो प्लीज हम अपने लिए तो जी रहे, उम्मत के लिए भी तो जिए ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं मैं और आप? गौर करे, जायजा ले, अपना वक्त दे। अपना वक्त देना होगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, आपसे ज्यादा तकलीफ है किसी और की जिंदगी में। क्या मेरे लिए सुन्नत की जिंदगी में नहीं थी? क्या करबला वालों के सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी? क्या उनके सामने आजमाइशें नहीं थी? मेरे और आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, फेस किया, अल्लाह की रिजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उनका जिक्र हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वक्त देना है, कुर्बानियां देनी है। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें हासिल होगी। काफिलों में सफर करे प्यारे साईं भाइयों, यही मेरी अर्ज है। अल्लाह पाक हम सबको सफर करने की भी तौफीक दे, दावत इस्लामी के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट होने की भी सआदत अता फरमाए। नियत बनती है इंशाअल्लाह काफिलों के मुसाफिर बनेंगे, जोर से नियत करे यार। तो नियत कर ले, कोशिश भी कर ले, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। सल्लु अलल हबीब। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने